ٹی وی پہ بعض جگہ جائیں تو وہاں پر میک اپ روم میں جانا ہو، اور اس کے بعد جو ہے وہ ہر پروگرام کے حساب سے الگ میک اپ ہوتا ہے. یاد رکھیں جو ٹاک شو کا میک اپ ہے الگ ہوتا ہے. تو اب یہاں پہ سوال ہوگا کہ ایک مرد جو ہے وہ کسی حلال ٹی وی پروگرام میں کام کر رہا ہے اور وہ فقط جو ہے وہ کیمرے کے سامنے وہی میک اپ جو کیمرے کے سامنے ایک آدمی کر رہا ہے، کہ جب حتیٰ بعض دفعہ مردوں کے جو واضح اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ فرض کر رہے ہیں حلال ایک ریکارڈنگ کر رہا ہے. سارے ٹی وی پروگرام تو نہیں حرام ہوتے، ڈرامے بھی حرام نہیں ہوتے، ساری فلمیں بھی حرام نہیں ہوتی، حلال ریکارڈنگ کر رہا ہے. اب اس کے لیے اس کے اوپر خوب میک اپ کیا گیا ہے مثلا، اور لپسٹک بھی لگائی ہے مثلا. بعض دفعہ مردوں کے جو ہے شاکنگ پنک یا پرپل بھی لگائی جاتی ہے، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کیمرہ اس کا ریزولوشن. یہ چیز اس کام کے لیے جائز ہے کیونکہ یہ ایک کیمرے کی ریکوائرمنٹ ہے، اور جو وہاں تصویر آ رہی ہے ٹی وی پر وہ ایک نارمل آ رہی ہے مثلا صاف چہرہ. اب یہی پرپل لپسٹک لگا کر یا شاکنگ پنک لپسٹک لگا کر یہ مرد اگر باہر جائے گا تو کہا جائے گا یہ جائز نہیں. یہ بھی فرق پڑتا ہے کہ یہاں پر اس وقت اس مدت کے لیے اس کیمرے کے سامنے جائز ہے، ادھر جائز نہیں ہوگا. بس اصل موضوع یہ ہے کہ ایسا میک اپ نہ کرے مرد کہ جس میں عورت لگے. بس اگر کوئی مرد اپنا چہرہ اچھا کرتا ہے بڑی اچھی بات ہے، کوئی اس کی ایسی چیز لگاتا ہے اس پہ اسکن اس کی گلو کر رہی ہو کوئی بات نہیں ہے، لیکن ایسا میک اپ کرے کہ جس کے بعد وہ عورت لگے، یا ایسا میک اپ کرے کہ جس کے بعد اس کی انسلٹ ہو عموماً پبلک میں، تو وہ بھی. اب یہاں پہ سوال ہوتا ہے کہ جی وہ داڑھی اب مثلا کوئی داڑھی صاف کر لے، کوئی حرج ہے؟ کوئی حرج نہیں، بالکل جائز ہے. اچھا مردیں جو ہیں وہ آئی برو بنوا سکتے ہیں؟ بالکل بنوا سکتے ہیں. مثلا ضروری ہے کسی کی اگر آئی بروز یہاں پر خراب ہیں، اور فرض کریں بعض کی کہ مذاق نہیں بنانا چاہیے. خود ہمارے کلاس میں ایک تھا لڑکا، ہمارا بڑا اچھا دوست تھا، اس کی آئی بروز ایسی تھیں اس کو مذاق میں لوگ، البتہ میں نے کبھی نہیں کہا، اس کو مذاق میں لوگ کہتے ہیں جن بابا. تو یہ والی بات ہمیں بھی معلوم ہونی چاہیے کہ ہمارے بچوں کی آئی بروز اگر اس قسم کی ہے کہ جس سے ان کا مذاق اسکول میں بن رہا ہے یا ان کے حلیے کا مذاق بن رہا ہے یا ویسا سے کمتری کا شکار ہو جائیں گے تو اصل بنوا دیں، کوئی حرج نہیں ہے. جب 15 دن میں بال بنتے ہیں اور 15 دن میں آئی برو بھی بن جائے گی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ حرام ہے آئی برو مرد کو بنانا؟ حرام ہو جائے گی. ہاں کب؟ کہ جب وہ ایسی بنوائے کہ جو بالکل یا تو کسی گمراہ افراد کی نمائندگی کر رہی ہو، کہ وہ خاص فرض کریں آئی برو کا خاص اسٹائل ہو خاص گروپ کے لوگوں کا، مثلا سیکسول کوئی خاص لوگ ہیں ان کی خاص بھویں ہیں، پھر حرام ہو جائے گا کیونکہ پھر وہ لگیں گے. اسی طرح سے اگر مرد ایسی آئی برو بنوائے کہ جس کے بعد وہ عورت لگے، یا ایسی آئی برو کا اسٹائل بنائے، فرض کریں، فرض کی بات ہے کہ آئی برو میں 2-3 رنگ اس کا مذاق بنائے، تو کہا جائے گا اپنا مذاق بنوانا کسی چیز سے یہ بھی جائز. لہذا فیشن ہو، انسان اچھا لگے، یہ اچھی بات ہے. ایسا فیشن جس سے مذاق بنے یہ اچھی بات نہیں. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی جو پڑھا لکھا ہے ہمیں اپنے بچوں کو بتانا چاہیے فیشن کرو. معاشرے کے پڑھے لکھے افراد وہ بھی جو جرنلی کرتے، مثال کے طور پر بالوں کا ہیئر اسٹائل کیسا ہو، اب اس کو کسی نے اورنج کر لے تو کہنا چاہیے کہ نا بابا. اب سوال یہ پیدا ہوگا بال اگر کوئی کلٹ کر لے تھوڑے سے حرام ہے، کہا جائے گا نا حرام نہیں ہے. اب ہم اس کو کیا بتائیں کہ ایسا حلیہ نہ بناؤ کہ جو معاشرے کے اکثر پڑھے لکھے لوگ پسند. اسی طریقے سے فیشن میں وہ کہ فقہی مسائل سے ہٹ کر ہر آدمی کو اپنا حلیہ پتہ ہونا چاہیے. مثلا کسی کا جو ہے وہ چہرہ ویسے ہی لمبا ہو، اس میں داڑھی بھی اتنی لمبی کر لے اور اسپائکس بھی ایسے بنا لے، تو اس کو بڑے پیار سے کہنا ہوگا بابا حرام نہیں ہے لیکن کیوں اپنا مذاق بنا. یہ شعور خود لوگوں کا ہے کہ اپنے بچوں کو، اپنے لوگوں کو حرام حلال بھی بتائیں اور یہ چیزیں بتائیں. ان چیزوں کا ہم نے یوں ذکر کیا کہ عموماً اس کے بارے میں غلط فہمیاں ہیں. یہ مرد نہیں کر سکتا نا، جو نہیں کر سکتا وہ نہیں کر سکتا، جو کر سکتا ہے اس کا پتہ ہونا چاہیے. جیسے ٹیٹو کا مسئلہ ہے، ٹیٹو جو ہے بے نفس سے ہی حرام نہیں. بے نفس سے ہی حرام نہیں ہے سے کیا مراد؟ کہ یہاں اگر میں ایک پھول بنوا لوں حرام ہے، کہا جائے گا نہیں. اگر یہاں اپنا نام لکھوا لوں حرام ہے، کہا جائے گا نہیں. اگر یہاں ڈاٹ لگوا لوں حرام ہے، کہا جائے گا نہیں. عراق میں آپ دیکھیں خواتین یہاں پر ڈاٹ لگواتی ہیں، یہاں ڈاٹ لگواتی ہیں، حرام ہے کہ نہیں؟ ٹیٹو کب حرام ہو جائے گا؟ جب آپ کا مذاق بنے، یا یہ کہ کوئی حرام چیز بنوائے، یا یہ کہ کسی حرام یا گناہگار طبقے کا کوئی نشان بنوایا جائے. مثال کے طور پر نازیزم کا وہ گناہ ہے، اس ظلم کی آپ تائید کریں. یا مثال کے طور پر یہاں تو لوگ ان چیزوں سے آش نہیں ہیں، رینبو فلیگ بنوایا جائے گا، حرام ہے بالکل. اگر تم ہو تو بھی حرام ہے بنوانا، اور اگر نہیں ہو اس لائن کے تو بھی حرام ہے، کیونکہ ترویج. خود ٹیٹو بے نفس سے ہی حرام نہیں ہے، وہ حرام ہو جائے گا
اس چیز کی وجہ سے. کس چیز کی وجہ سے؟ کہ جو اس میں آپ یہ چند مسائل تھے کہ جو اتفاق سے ان کا سوال ہوا. اب ایک موضوع کی جانب میں توجہ دلائیں کیونکہ وقت کم ہے، وہ زیادہ اہم موضوع ہے، اور بعد میں اگر کسی کو وضو وغیرہ کے مسائل پوچھنے کچھ کرنا ہے تو یہ پوچھتے رہے، اچھا ہے. دیکھیں، ایک موضوع یہ ہے کہ ہم سب کی آل اولاد ہیں اور ہم کو کسی کو نہیں معلوم کہ ہماری نسلوں میں کیا ہو، تو کبھی بھی جو ہے وہ بہت زیادہ اکڑ نہ دے. اگر اپنے بچے اچھے ہیں اللہ کا شکر، کبھی بھی بگڑ بھی سکتے ہیں. جو دعا اور جو دل ہمارا تڑپتا ہے اپنے بچوں کے لیے، وہی دعا اور وہی دل تڑپنا چاہیے دوسرے بچے. جتنا ہم اپنے بچوں کے راز کو راز رکھتے ہیں، ایسا ہی دوسرے کے بچے کے راز کو راز. اور اگر کوئی لڑکی لڑکا بگڑ جائے اور بعد میں سدھر جائے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے ہماری لڑکی اور لڑکا بگڑ جائے اور بعد میں سدھر جائے تو کیا اس کو ہم بدنام کرتے ہیں؟ آتا ہے ایک دور لڑکیوں پہ، آتا ہے ایک دور لڑکوں پہ، بگڑ گئے ذرا دیر کے لیے، بعد میں سدھر گئے. کیوں بدنام کرو کسی کو؟ کہ اپنے بچوں کو ہم کرتے ہیں بدنام؟ نہیں کرتے. تو یہ ساری چیزیں وہ ہیں کہ جو ہم ان کے ساتھ ہمیں گزارا کرنا ہوگا، رہنا ہوگا. یہ سب چل رہا ہے، یہ سب ہوتا آیا. یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ اگر ہم بھی یہاں پر کم سن ہوتے تو ہماری بھی خواہشات الگ ہوتی، ہماری بھی سوچ الگ ہوتی. کسی نے ہم سے سوال کیا جی فلاں آدمی ٹیٹو بناتا ہے، میں نے کہا ممکن ہے، میں بھی 11 سال میں آتا، 12 سال میں آتا ہے پیدا ہوتا تو شاید میں بھی 15 سال میں ٹیٹو بنوا لیتا. یہ چیز ذہن میں رکھیں کہ دوسرے کے بچے کو راز رکھیں. دوسرے کا بچہ بگڑے تو اس کے لیے باقاعدہ دعا کریں، 2 رکعت نماز پڑھیں کہ یا اللہ تو اس کو بھی سدھار، جیسے اپنے بچے کے لیے کرتے ہیں.